اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں حروف کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ حروف کے بارے میں۔ حروف کے بارے میں چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ بتایا تھا کہ حروف عیسیٰ سمرین ناسوات میں لیفٹ ہو گئی۔ حروف ہوتے ہیں دو طرح کے، عامل اور غیر عامل۔ حروف عامل کن حروف کو کہا جاتا ہے؟ جی وہ حروف عامل وہ حروف جو اپنے بعد والے اسم، فعل یا جملے کے اندر رفع، نصب، جر یا جزم کا عمل کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جی جو اعراب دیتے ہیں، عمل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حروف عامل کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں حروف غیر عامل۔ حروف غیر عامل بتایا تھا، حروف غیر عامل وہ حروف ہیں کہ جو بولیے عمل نہیں کرتے۔ وہ کون کون سے حروف ہیں؟ کچھ حروف بتائے تھے، کچھ حروف ایسے ہیں جو عمل نہیں کرتے۔ عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کرتے تو بے فائدہ ہیں، وہ بہت فائدہ دیتے ہیں۔ وہ دو اسم کے درمیان، دو فعل کے درمیان، جملوں کے درمیان، کلمات کے درمیان ربط دیتے ہیں۔ اس میں سے ہم نے حروف عطف کے بارے میں پڑھا۔ حروف عطف کسے کہتے ہیں؟ حروف عطف وہ حروف ہیں کہ جو دو کلموں کے درمیان اتصال برقرار کرتے ہیں۔ جی ہیلو، کچھ کہا؟ نہیں آگا۔ جی جی ٹھیک ہے، دو کلمات کے درمیان اتصال برقرار کرتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ واو، فاو، صاد، تا، قاف، لام، حتا۔ یہ جو ہے ان کا تین طرح کے ہیں، یہ حروف عطف تین طرح کے ہیں۔ کچھ حروف عطف وہ ہیں جو معطوف علیہ کے حکم کے اندر شامل ہونے کا سبب بنتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے معطوف علیہ کے حکم میں شامل ہو جاتا ہے۔ کچھ حروف وہ ہیں کہ جو حکم کو کسی ایک کی طرف نسبت دیتے ہیں، یا معطوف کی طرف یا معطوف علیہ کی طرف، لیکن معین نہیں ہے کس کی طرف۔ جا قیدون او علی، لیکن کون آیا؟ معین نہیں ہے۔ لیکن کچھ حروف عطف ہوئے ہیں جو معطوف علیہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف حکم کو مشخص طور پہ نسبت دیتے ہیں۔ جا سعید بل علی، سعید آیا بلکہ علی آیا، سعید نہیں علی، سمجھ میں آیا؟ یا جا سعید لا علی، سعید آیا علی نہیں، تو ایک طرف آنے کے حکم کی نسبت دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد ہم نے لکھوائے تھے کچھ حروف جو کہ غیر عامل ہوتے ہیں، ان میں حروف عطف ہیں اور حروف استفہام۔ اس میں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حروف استفہام میں کچھ ہے سمجھانے کی ضرورت ہو؟ حروف استفہام کسے کہتے ہیں؟ حروف استفہام وہ حروف ہیں جو سوال کے لیے آتے ہیں۔ یہ حروف استفہام سوال، کچھ تو بولیے۔ وہ حروف جو سوال کے لیے سوال وہ حروف کے لیے آتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کیا کیا ہے وہ؟ حمزہ ہے، حل ہے، حمزہ اور حل ہے۔ حروف استفہام، حروف استفہام کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہے اور حمزہ اور
آپ کبھی بھی دیکھنا جب بھی یہ حروف استفہام کسی کو اوپر آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں؟ یہ سوال کرنے کے لیے ہیں۔ سوال بنا لیکن آپ کبھی ان کے اندر لفظ کوئی اثر نہیں دیکھیں گے، ان کا لفظ میں کوئی عمل نہیں ہوتا۔ نہیں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا گیا ہے؟ جی کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں جی کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اتنا کہنے پہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اتنا کہنے پہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ کیا یہ گمان کرتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیے حسبہ میں کوئی عمل نہیں کیا اس نے۔ احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں ان یترکوا کہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پہ؟ اتنا کہنے پہ ان یقولوا آمنا، ان یقولوا کئی آیت جی رات سنا دیتے، جی رات سنانی چاہیے تھی آپ کو یہ آیت۔ کیا کس بات پہ؟ اچھا احسب الناس، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یا یقولوا کہ بس وہ یہ کہیں آمنا، خالی میں ایمان لے آیا یہ کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا انہیں؟ تو نے استفہام کا مطلب دیا نہیں دیا؟ استفہام ہوا یا نہیں؟ سوال کیا؟ حالانکہ استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری کا نہیں، چھوڑ دیے نہیں جائیں گے، خالی ایمان لے آیا کہنے پہ نہیں چھوڑے جائیں گے۔ سمجھ میں آیا کہ بس ایمان لے آیا کہنا کافی ہوگا؟ نہیں۔ تو اب ہم حروف میں سے ہیں، حرف استفہام ہے، لیکن یہ عامل نہیں ہے۔ معنی میں تو عمل کیا اس نے، استفہام کے لیے آتا ہے، ویسے عمل نہیں کرتا۔ حل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ینصرو حل ینصرو، ینصرو ینصرو پہلے پڑھ چکے ہیں نا، مضارع استفہامی یاد ہے نہیں؟ حل یستوی الاعمی والبصیر حل یستوی الاعمی والبصیر، مطلب کیا اندھا دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ اندھا کی مراد یہ والا اندھا نہیں، کیا اندھا اور بصیر، کیا نابینا اور بینا ایک سے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلی ہے، اچھا اور برا کبھی ایک نہیں ہو سکتا، نیک اعمال انجام دینے والا اور برا اعمال انجام دینے والا ایک نہیں ہو سکتا جی۔ ایک دیکھ بھال کے اعمال انجام دینے والا، ایک اندھا دھند عمل کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حروف استفہام وہ حروف ہیں جو عامل نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، بس یہ استفہام کے لیے آتے ہیں۔ مٹا دو، ہیلو، بولتے بھی نہیں ہیں آپ لوگ، جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے ہماری۔ تو پھر جواب دیا کیجیے، میں نے کہا مٹا دوں۔ جی بیٹا جی کچھ حروف جو عامل نہیں ہوتے ان میں سے کچھ ہیں حروف تفسیر، میں نے آپ کو لکھوایا تھا اور سارے کی یاد ہے جی۔ حروف تفسیر کسے کہتے ہیں؟ لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ حروف جو تفسیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جی جی، حروف تفسیر وہ حروف ہیں جو ایک کلمے یا جملے کی ایک کلمے یا جملے کی ایک کلمے یا جملے کی تفسیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔
ٹھیک ہے. کیا کیا ہے حروف تفسیر؟ حروف تفسیر، حروف تفسیر ان ہے اور اے ہے. کیا ہے؟ ان، اور ایک ہے اے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اے. مثال کے طور پر ھذا اسجد، ھذا ھذا اسجد. اب یہ اسجد ورڈ جو ہے، ھذا اسجد، اسجد ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، میں تفسیر کر دیتا ہوں. تو یہ تفسیر کرنے کے لیے ھذا اسجد ذهب، یعنی سونا، یہ اسجد ہے. یعنی تو اب اس آیت میں اسجد کی تفسیر کی یا نہیں؟ جی سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ اسجد ہے یعنی سونا ہے، یعنی سونا ہے. یا مثال کے طور پر تابا اے رجع، تابا زیدون یعنی اے رجع. تابا زید نے توبہ کی، یعنی رجع وہ پلٹ آیا برے کاموں سے. اے نے تفسیر کر دی، اے نے ٹھیک ہے. وَأَوْحَيْنَا، یعنی کیا مطلب اوحینا، ہم نے وحی کی. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی کس کی طرف؟ الیہ، ان کی طرف. یہاں پہ الہ سے مراد جناب نوح ہے، وہ پتہ لگ جائے گا کیسے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، کیونکہ پیچھے ذکر چلتا آ رہا تھا کشتی بنانے کا، وہ اس کا ٹھیک ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ اس جملے کی توضیح دے رہے ہیں، اس جملے کی اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ یہ کہ کشتی بناؤ، یہ کہ کشتی بناؤ. اصنع، اسمہ کا اصنع فعل عام ہے، کیونکہ یہ ساکن تھا، یہ بھی ساکن تھا تو کسرہ دے دیتے ہیں. انصنع، یہ بھی کسرہ دے دیا. انصنع الفلک، فلک یعنی کشتی. ٹھیک ہے. وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی ان کی طرف جناب نوح کی طرف، ہم نے نوح کی طرف وحی کی. اب اس جملے کی توضیح اور تفسیر دی انصنع الفلک، ہم نے ان کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ یہ ہے تم کشتی بناؤ. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو حروف تفسیر وہ حروف ہیں جو غیر عامل ہیں، جو عمل نہیں کرتے. کس لیے آتے ہیں؟ پھر آتے کس لیے؟ ان کا فائدہ کیا ہے؟ اگر عمل نہیں کرتے تو کیا؟ ہاں، یہ ایک جملے کلمے یا ایک جملے کی تفسیر اور توضیح کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے حروف استفہام عامل نہیں ہے، عمل وہ حروف ہیں جو عمل نہیں کرتے، غیر عامل ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ استفہام کے لیے آتے ہیں، سوال کے لیے آتے ہیں. مٹا دو کسا حروف تفسیر. ایک ہوتے ہیں حروف تفصیل، حروف تفصیل. تفصیل یہ جو حروف ہیں جو عمل نہیں کرتے یعنی غیر عامل ہیں. پھر فائدہ کیا ہے ان کا؟ کیا فائدہ ہے؟ پیچھے مطلب ادھر جو مطلب گزر چکا ہے، پیچھے کے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ شرح دینے کے لیے آتے ہیں، تشریح کرنے کے لیے ہے نہیں.
پیچھے کے مطلب کی شرح کرنے کے لیے آتے ہیں، آتے ہیں یا استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہلو ناز فاطمہ سمرین عیسیٰ رئیسہ. حروف تفصیل پچھلے مطلب کی تفریح اور شرح کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اور یہ کون سے حروف تفصیل؟ دیکھیے حروف تفصیل. دیکھیے وہ حروف تفسیر تھے، یہ حروف تفصیل ہیں. یہ کون کون؟ اما ہے اور اما ہے. اما 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 اور اما. ٹھیک ہے. انا ہدیناہ، انا ہدیناہ السبیلا، انا ہدیناہ السبیلا. انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے انہیں راستے کی ہدایت کر دی، یعنی سیدھے راستے کی. انا بے شک ہم نے ہدیناہ اور اس کو ہدایت کر دی، کس کی؟ سبیلا، سیدھے راستے کی. ابھی جو مطلب ہے سیدھے راستہ کی جو ہم نے ہدایت کی ہے، اس کی تفصیل دینے کے لیے آتا ہے اما. اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ کی، اب ان کی مرضی ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر کر لے اللہ کا راہ راست کی ہدایت کرنے کے اوپر، یا کفر کر لے. اما شاکرا و اما شاکرا و اما کفورا، یا تو وہ شکر کر لے، بولیے، یا تو وہ شکر کر لیں یا کفر کر لیں، ان کی مرضی ہے. تفصیل دے دی انہوں نے، شرح دے دی آپ کو، تشریح کر دی اس مطلب کی کہ اللہ ہم نے ان کو سیدھے، اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی. اب وہ شکر کر لے چاہے کفر کر لے. وَإِمَّا کفورا. ٹھیک ہے. اما شاکرا و اما ایک ہے اما. ٹھیک ہے. انہوں نے اما کی مثال نہیں دی. اما الانسان، مثال کے طور پر آپ کہیے کہ ھذا، مثال کے الکلمۃ اسم و فعل و حرف. اما الفعل ما یستقل زمان. مثلا آپ کہیے کہ کلمہ اسم فعل اور حرف ہوتا ہے، لیکن اما فعل کیا ہے؟ فعل کی پھر تفصیل شروع کر دو. کلمہ اسم فعل حرف ہوتا ہے، اما الفعل فعل وہ ہے کہ جو فلا فلا ہو، اما الاسم فلا فلا فلا. ٹھیک ہے. تفصیل دینی شروع کر دی ایک ایک کر کے. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ کسی چیز کی قسم بیان کرنے کے بعد تفصیل دیتے ہیں نا، تو اما. جی بولیے. الکلمۃ اسم و فعل و حرف. اما الفعل فلا. یا کہیے الکلمۃ یقسم علی ثلاثۃ اقسام. کلمہ تین قسموں میں منقسم ہوتا ہے. اما مثلا اسم و فعل و حرف. اما الاسم پھر اس کی تعریف کر دو اور اس کی قسمیں. اما الحرف اس کی تعریف بیان کرنی. اما تفصیل کے لیے آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی لکھ دیجیے آگا. مثلا پورا مثال الکلمۃ فعل واسم وحرف. حرف
کلمہ فعل ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے حرف ہوتا ہے. امل فعلو مطلب فعل کی تعریف شروع کر دو آپ. کلمہ تین طرح ہوتا ہے، فعل، اسم اور حرف. لیکن فعل کسے کہتے ہیں؟ امل فعلو. تفصیل دینی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد حروف تفصیل. ایک ہوتے ہیں حروف تہذیز. حروف تہذیز حروف تہذیب بھی کسات، آس فاطمہ، سمری، نشاد، نزہت، سکینہ، نزہت. آپ ٹھیک ہیں؟ یہ حروف تہذیب جو ہیں یہ بھی وہ حروف ہیں جو عمل نہیں کرتی. نہیں کرتے. تو پھر کس لیے آتے ہیں؟ ان کا فائدہ کیا ہے؟ کس مطلب کی دوا ہے یہ؟ تخصیص کے لیے. جی اگر ماضی پہ داخل ہوں تو ڈرانا دھمکانے کے معنی میں آتا ہے. کس لیے؟ پھٹکار لگانے کے لیے. اور اگر مضارع میں داخل ہو تو شوق دلانے کے معنی میں آتا ہے. جی حروف تہذیز. جی اگر یہ حروف فعل ماضی پر داخل ہوں تو کس معنی میں دیتے ہیں؟ توبیخ. توبیخ یعنی پھٹکار، ڈرانا، دھمکانا. اور اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو بالکل اپوزٹ مانا. بالکل ماضی پہ داخل ہو تو ڈرانا، دھمکانا، پھٹکار کیوں کیا تم نے. اور اگر مضارع پہ داخل ہو تو تشویق، رغبت دلانا. سمجھ میں آیا؟ جی میم. کون کون سے حروف تہذیب؟ حروف تہذیب تہذیب. لولا، لوما، لولا، لولا، لوما. لوما، اللہ، اللہ، دو بار. اللہ اور اللہ. یہ چار حرف ہیں. یہ چار حرف ہیں کہ جو حروف تہذیب کہلاتے ہیں. حروف تہذیب یا اور یہ حروف تہذیب اگر ماضی پہ داخل ہو تو تہذیب کے ڈرانے کے، دھمکانے کے معنی دیتے ہیں. اور اگر مضارع پہ داخل ہو تو تشویق کے. مثال کے طور پر خالی لولا کی مثال لے لیتے ہیں. لولا آمنتا، لولا آمنتا، ایمان کیوں نہیں لائے؟ لولا کتبت التمرین، تمرین کیوں نہیں لکھی؟ لولا تمرین نہیں، تدریب ہے. نہیں تدریب کہتے ہیں عربی میں. اب جیسے میں روز آپ سے کیا کہتا ہوں؟ لولا کتبت تدریب کیوں نہیں لکھی؟ تمرین کیوں نہیں لکھی؟ ہے دھمکانا. جی جناب. لولا آمنتا، تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ اللہ اگر کہے لولا. دیکھیے ماضی کو پرداخل والا ہوگا کیا مانا دیے؟ ڈرانا، دھمکانا.
اور اگر مضارع میں داخل ہو تو یہی تشویش کے معنی دیتے ہیں، جیسے لولا تستغفرون، لولا تستغفرون، لولا تستغفرون اللہ، لولا تستغفرون اللہ جی لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون۔ آپ اللہ سے استغفار کیوں طلب نہیں کرتے؟ شاید اللہ تم پہ رحم کرتے، یعنی شک ہے تاکہ ٹھیک ہے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں طلب نہیں کرتے؟ لعلکم، شاید وہ تمہیں معاف کرتے، امید ہے، شاید امید کے معنی امید ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے، تو شوق دلا رہا ہوں توبہ کیا نہیں؟ جی ہاں، تو اگر حروف تو تہذیب پھر یہ توبہ اللہ 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 اکرم کا سعیدہ، سعید کا احترام کیوں نہیں کیا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے، ماضی پہ داخل ہو تو توبیخ پھٹکار لگانا، کیوں احترام نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیے یہ چیز آپ کو شاید بھلے نہ ہو، یہ چیز تو کلاس میں میری کہیں نہ کہیں روز سننے کو کبھی نہ کبھی، روز نہ صحیح کچھ کچھ دن میں ملتی رہتی ہے توبیخ۔ بس یہ ہے کہ میں کرتا ہوں، عربی میں بھی کر سکتا ہوں، لو کتب تک درسا ہے، اب میں ایک سے تھوڑی سب سے کہوں گا تو لولا کتبتم، تم کیوں درس نہیں لکھا تم لوگوں نے؟ آپ لوگوں نے درس کیوں نہیں لکھا؟ روز آپ جی سننے کو کبھی کبھی میری کلاس میں مل جاتی ہوگی توبیخ، توبیخ کہتے ہیں ایک طرح سے اردو میں کہتے ہیں چھاڑنا کسی کو، جی پھٹکار لگانا۔ اور اگر یہ مضارع پہ داخل ہو، دیکھیے لولا کہاں داخل ہو ہے؟ مضارع پہ۔ اللہ سے آپ استغفار نہیں کرتے، اور اس پہ لہجے کا بھی اثر ہے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں آپ اللہ سے طلب مغفرت نہیں کرتے؟ اللہ امید ہے وہ معاف کر دے گا، یہاں شوق دلائے گا، ٹھیک ہے، مٹا دو یہ جی ہلو کبھی جی ہاں مطلب جواب بھی نہیں دیتے ہیں، اب آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے نا؟ میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آ رہی ہے مولانا، ہماری نہیں جا رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے آ رہی ہے، لیکن جب میں نے پوچھا تب نہیں بولا کوئی۔ وہ ہم اس کو کہہ رہے تھے، جی کس کو؟ لاسٹ والا ورڈ کیا لکھا تھا آپ نے؟ لعلکم ترحمون، لعلکم پھر کوشچن مارک لگایا تھا، نہیں کوشچن مارک میں نے غلط جگہ لگایا تھا، آپ ذرا پیچھے لگائیے گا، لولا تستغفرون اللہ، یہاں لگائیے کوشچن مارک، لولا تستغفرون اللہ، کسا ناز فاطمہ نشاط رئیسہ سکینہ نصحت سمری ہے، لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے طلب مغفرت کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم ترحمون، امید ہے شاید کہ اللہ تمہیں شاید نہیں بولنا ہے مولانا، جی آپ نے ابھی کہا تھا شاید نہیں آئے گا۔ شاید، امید ہے شاید ایک ہی بات ہے، ترجی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں حروف، حروف ہوتے ہیں حروف تنبیہ، حروف تنبیہ یعنی کرنے کے لیے، آگاہ، توجہ دلانے کے لیے، توجہ لانے کے لیے اب آپ کو لکھواؤں اس کو، یہ تو آپ خود بھی لکھ لیں گے، لفظ تنبیہ سے سمجھ میں آ رہا ہوگا، وہ حروف ہیں جو مخاطب، اب ظاہر سی بات ہے اردو میں کیسے مخاطب کو بیدار کرتے ہیں، میرا مجمع توڑنا جانا، میرا مجمع جا رہا ہے یا نہیں، آدھا کرتے رہتے ہیں نا 3 لوگ ممبر پہ،
یہ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں؟ توجہ دے رہے ہیں؟ توجہ. لیکن عربی میں وہ حروف ہے جو مخاطب کو بیدار کرنے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یا اب اردو میں تو ہے کچھ بھی استعمال کر لیتے ہیں، لہجہ چلا کے استعمال کر لیتے ہیں. میرا مجمع سو گیا. وہ حروف ہیں جو مخاطب کو، مخاطب نہیں، مخاطب تو جو بول رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، مخاطب جس سے خطاب، مجمع وہ حروف ہے جو مخاطب کو بیدار کرنے اور آگاہ، خاطبہ یخاطب، باب مفعول کا مضارع، یہ اس میں مفعول مخاطب، علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ، ما قبل آخر کو فتحہ، مخاطب جس سے خطاب کیا جائے. وہ حروف ہیں جو مخاطب کو بیدار کرنے اور آگاہ کرنے کے لیے آتے ہیں یا استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف تنفی الا، امار، ہا. الا، اما اور ہا. آواز آ رہی ہے میری؟ جی مولانا. آپ نے سنا تھا نا عاشور کے دن ایک صدا بلند ہوئی تھی نا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد؟ خلاصہ. نہیں، اطلاع شہادت کے بعد تھوڑی بلند ہوئی تھی. الا یا اہل عالم قد قتل الحسین قد شانا، اے دنیا والو حسین پیاسے شہید کر دیا. الا جی، الا آگاہ ہو جاؤ دنیا والو، الا یا اہل عالم قد قتل الحسین قد شانا. الا، اما اور ہا. الا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہے الا، ایک ہے اما. اما نہیں، وہ اما تو حرف تفسیر تھا، تفصیل تھا. اما، الا، اما اور ہا. اسے ہائے تنبیہ بھی کہا جاتا ہے. ہاذا اس میں اشارہ میں، جو اس میں اشارہ تو زا ہے نا جی، اس میں اشارہ زا ہے. یہ جو ہا ہوتا ہے تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، آگاہ کرنے کے. ہاں زا، یہ ہا آپ کے لیے ہے. زا اس چیز کی طرف اشارے کے لیے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یہ ہا آپ کے لیے ہے، اور زا جس چیز کی اب میں اشارہ کر رہا ہوں. ہاذا مطلب ہاذا سبورتون، تو اس میں ہاذا میں زا سبورتون ہے. ہاں تو آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ہے، ہاں تو آپ کو سمجھ پائے. مگر یہ والا ہا نہیں ہے، ایک خود ہا بھی استعمال ہوتا ہے حروف تنبیہ میں سے. سمجھ میں آیا؟ آئیے الا، ان حزب اللہ، آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کا حزب، فوج، ہم المفلحون وہی کامیاب، ہم المفلحون. سمجھ میں آیا کیا مطلب ہوا؟ اللہ، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب اللہ ہم المفلحون، اللہ کا فوج ہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے. جی. ہاں علی بشرون، ہاں علی بشرون، ہاں ہاں علی انسان ہے. کیف بشرون، لیکن کیسا انسان، کیف بشرون، لیکن انسان ہے کیسا انسان. ٹھیک ہے. مولانا قدر نقوی صاحب، یہ میٹھا کی طرف سے مٹھائی آئی ہے. اور احمد بھائی میٹھا کی طرف سے مٹھائی. اچھا ٹھیک ہے. اما، ایک اما کا بھی لکھ دو. اما اما انه ليس، انه
ليس إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. ٹھیک ہے، إلا أربع أصابع. ہاں یاد آگا رہنا. ہاں انہو، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی ہوش میں رہیے، ہوش میں رہیے. کیا؟ بےہوش باشی کہ بین الحق والباطل لیس انہ لیس بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، الا اربع اصابع، فقط 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. جی حق اور باطل کے درمیان صرف ایسے 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. کیسے؟ جو کان سے سنا وہ باطل، جو آنکھ سے دیکھا وہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نیٹ کٹ گیا کیا؟ جی ہاں یہ جو کہاوت مشہور ہے نا کہ حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، وہ یہاں سے ہے، وہ یوں ناپ کے یوں. دیکھیے گا کان سے اور آنکھ. جو کان سے کچھ بھی سنے وہ باطل ہے جب تک آنکھ سے اس کی تصدیق نہ ہو. ٹھیک ہے، حالانکہ ہر آنکھ سے دیکھا ہوا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، ہر آنکھ سے دیکھا ہوا بھی صحیح نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو ہوش میں رہیے، حق اور باطل کے درمیان 4 انگل سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. مٹا دوں؟ چلیے میں نے سوچا تھا جلدی ختم کرنا ہے، اس کے باقی کل پڑھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ حروف غیر عامل پڑھ رہے ہیں، یہ فقط عمل ہی تو نہیں کرتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں آپ کہ حروف غیر عامل کس کس کام کے ہوتے ہیں. یہ سمجھ میں آیا؟ جی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.